الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس پروگرام میں ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں سے حدیث جبریل کو پڑھیں گے، اس کے ٹرانسلیشن آپ کے سامنے میں پیش کروں گا، اور پھر اس میں جو احکامات بیان ہوئے ہیں، جو چیدہ نکات بیان ہوئے ہیں، ہم ان کا ذکر کریں گے۔ حدیث جبریل جس طرح کہ اپنے نام سے ظاہر ہے، حضرت جبریل امین کا اس دنیا میں آنا اس واقعے سے جو ہے وہ ثابت ہوگا، اور اس واقعے کی جو تفاصیل ہیں اس کے لیے ہم حدیث پاک کی طرف چلتے ہیں۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم۔ حدیث پاک کے راوی حضرت خلیفہ ثانی جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ایک دن ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ظاہر ہوا، ایک شخص آیا جس کے کپڑے خوب سفید تھے، شدید و سواد الشعر، اور پھر اس کی جو داڑھی تھی، جو بال تھے اس کے، وہ بال خوب اس کے سیاہ تھے۔ لا یرا علیہ اثر السفر، اس کے اوپر سفر کے کوئی آثار نظر نہیں آتے تھے۔ ولا یعرفہ منا احد، اور ہم میں سے اسے کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں تک کہ وہ داخل ہوا اور سیدھا نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، اس نے اپنے گھٹنے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا لیے۔ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخْذَيْهِ، اور پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ، اپنے دونوں ہتھیلیاں اپنے رانوں پر رکھ دی، جس طرح ہم اتحیات کی صورت میں بیٹھتے ہیں۔ وَقَالَ يَا محمد، اس نے عرض کیا اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیجیے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب سے بیٹھا اور آ کر سوال کیا کیا، مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیجیے کہ اسلام کیا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدن رسول اللہ۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اور تو نماز کو قائم کرے، وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، اور تو زکوٰۃ ادا کرے، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، اور تو رمضان کے روزے رکھے، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور خانہ کعبہ کا حج کرے اگر تیرے پاس اس کی وسعت ہو، استطاعت اور قابلیت، اور اگر اتنے سرمایہ ہو کہ تم خانہ کعبہ کا حج کر سکتے ہو تو پھر خانہ کعبہ کا حج کرنا یہ بھی تم پر لازم ہے، فرض ہے۔ قال صدقت، تو اس نے کیا کہا؟ آپ نے درست کہا۔ قال فعجبنا له يسأله ويصدقه، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس نے ہمیں حیران کر دیا کہ یہ سوال بھی خود کرتا ہے اور جواب بھی خود دیتا ہے۔ ہم بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیسا بندہ ہے۔ عموماً ہوتا یہ ہے، سوال وہ بندہ کرتا ہے کہ جس کو کسی چیز کا علم نہ ہو، اور جس کو کسی چیز کا علم ہو وہ سوال کرے اور پھر کہے کہ جی آپ نے جواب درست دیا،
تو کیا یہ علم کا امتحان لینے جا رہا ہے؟ آپ فرماتے ہیں ہم بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیسا سائل ہے. عموماً سائل تو آ کر اپنے علم کے لیے سوال کرتے ہیں، اپنے نالج کو گین کرنے کے لیے سوال کرتے ہیں. یہ کیسا سائل ہے، یہ کیسا کوشچن کرنے والا ہے کہ یہ سوال بھی کرتا ہے اور ساتھ میں یہ اس بات کی تصدیق بھی کرتا ہے کہ یہ جو آپ نے جواب دیا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے. قال فاخبرنی عن الایمان. آپ فرماتے ہیں ابھی ہم انہی سوچوں میں تھے، اسی حیرانی میں تھے، تو اس نے اگلا سوال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیا، اور وہ سوال کیا تھا؟ ایمان کیا ہے؟ قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر. آپ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو ایمان لائے اللہ کی ذات پر اور اس کے سارے فرشتوں پر اور اس اللہ کی اتاری ہوئی الہامی کتابوں پر، ورسلہ اور اس کے سارے مبعوث کردہ رسولوں پر، والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر کہ ایک دن آنے والا ہے جس دن ہر ایک سے اس کے اعمال کی باز پرس ہوگی. وَتُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ اور پھر تو اس بات کا بھی ایمان رکھے کہ تقدیر سارے کی ساری یہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ اچھی ہو، انسان کو سکھ پہنچے یا دکھ پہنچے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے. قَالَ صَدَقْتَ تو اس نے پھر کہا آپ نے درست جواب دیا. قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ. آپ فرماتے ہیں اب جو اس نے تیسرا سوال کیا تو وہ تیسرا سوال یہ تھا احسان کیا ہے؟ قَالَ أَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. آپ فرماتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا تو وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے. معاف کیجیے گا کہ احسان یہ ہے کہ انسان اپنے رب کی عبادت ایسے کرے کہ گویا وہ اپنے پروردگار کو دیکھ کر اس کی عبادت کر رہا ہے، اور اگر احسان کا یہ کمال کا درجہ نصیب نہ ہو تو کم از کم یہ درجہ یہ سوچ انسان کے ذہن میں ضرور ہو کہ اللہ کریم اس کو دیکھ رہا ہے اور اللہ کریم اس کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. قال فاخبرنی عن الساعة. کہتے اب جو اس نے چوتھا سوال کیا تو وہ چوتھا سوال کیا تھا؟ اس نے عرض کیا کہ اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خبر دیجیے عن الساعة قیامت کے بارے میں، مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے کہ قیامت کب آئے گی. قال ما المسؤول عنها بعالم من السائل. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا سائل اس بارے میں جانتا ہے اتنا ہی مسئول عنہ یعنی جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ جانتا ہے. یعنی گویا آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے جبریل قیامت کے بارے میں ہم دونوں ایک جتنا ہی جانتے ہیں، یعنی ہم دونوں کو یہ کہا گیا ہے کہ اس کی خبر کسی کو نہ دیں، اس کا تعین ہرگز نہ کریں. قال فاخبرنی عن اماراتها. اب اس نے جو پانچواں سوال کیا تو اس نے یہ کہا کہ چلو قیامت نہیں بتاتے کب آئے گی، ذرا اس کی چند نشانیاں ہی بتا دیجئے. قال ان تلد الامۃ ربتها. تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ لونڈی اپنی مالکن کو جنم دے گی. وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رَعَى الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ تو دیکھے گا ننگے پاؤں والے، ننگے جسموں والے، بھوکے ننگے چرواہے وہ کیا کریں گے؟ عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کریں گے. وہ عمارات کی تعمیر میں، وہ بلڈنگز بنانے میں ایک دوسرے کو بیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. حالانکہ ان کی ابتدا یہ ہوگی کہ وہ بھوکے ننگے ہوں گے. شروع میں تو ان کی یہ حالت ہوگی کہ وہ بھوکے ننگے ہوں گے، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوگا، ان کے پاس جوتے پہننے کے لیے نہیں ہوں گے. لیکن پھر ایک ایسا وقت خوشحالی کا آ جائے گا کہ وہ اپنی اس اصل کو بھول جائیں گے، اپنے اس آغاز سفر کو بھول جائیں گے، اپنے ابتدائی حالات کو بھول کر اتنا پیسہ اور فراوانی آ جائے گی ان کے پاس مال کی کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کریں گے کہ دیکھتے ہیں کہ کس کی بلڈنگ زیادہ اونچی ہوتی ہے. قال ثم انطلق فلبثت مليا. آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ بات ہوئی تو وہ شخص جو ہے اس کے بعد چلا گیا. آپ فرماتے ہیں میں اس کو دیکھتا رہا، ہم اسی حالت میں ہم رہے. ثم قال لي یا عمر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ انور میری طرف پھیرا اور ارشاد فرمایا اے عمر اتدری
من السائل، اے عمر کیا تو جانتا ہے کہ یہ سوال کرنے والا تھا کون؟ یہ جو کوشچن کر رہا تھا، یہ جو اجنبی تھا، یہ تھا کون؟ قلت اللہ و رسولہ عالم۔ تو وہ جو صحابہ کا نعرہ تھا، جو حضور کے سامنے صحابہ کہا کرتے تھے، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ قال فإنہ جبریل، تو فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جبریل تھے، آتاکم یعلمکم دینکم، اور یہ اس لیے آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ حدیث پاک امام مسلم نے روایت کی ہے۔ اس حدیث جبریل میں سب سے پہلے تو یہ جاننے کی ہم کوشش کریں گے کہ اس میں کتنے امور بیان ہوئے ہیں، اور پھر اس میں جو احکامات بیان ہوئے ہیں اس کی تفصیل کیا ہے۔ چونکہ یہ اجمالی طور پر احکامات بیان ہوئے ہیں، ان کی تفصیل کیا ہے۔ تو سب سے پہلے اس حدیث پاک کے راوی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہیں آپ جانتے ہیں کہ وہ قرآن و سنت میں کس درجہ محتاط ہیں اور کس درجہ جو ہے وہ قرآن و حدیث کے معاملے میں وہ جو ہے وہ اسٹریٹ فارورڈ اور اسٹرکٹ قسم کی شخصیت ہے۔ آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، اور جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص آیا اور شخص ایسا تھا کہ جس کے کپڑے خوب سفید تھے، داڑھی اور جو بال تھے یہ خوب سیاہ تھے۔ عموماً ہوتا یہ تھا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا دور تھا، یا ابھی سے 2-3 صدیاں پہلے یا 4 صدیاں پہلے اندازہ آپ اس کو لے چلیں، تو سفر کے چونکہ ذرائع جو ہیں وہ آج کل کی طرح نہیں تھے، گاڑیاں نہیں ہوتی تھیں، ٹرینز نہیں ہوتی تھیں، پلینز نہیں ہوتے تھے، اور شپس اور بوٹس بھی اس طرح کے نہیں ہوتے تھے جس طرح کے آج ہیں۔ تو جو لوگ سفر کیا کرتے تھے تو ان پر جو ہے وہ چونکہ سفر کیا جاتا تھا اونٹوں پر، بیلوں پر، گھوڑوں پر، اور اس طرح کے جو ہے پیدل سفر ہوتے تھے، تو اس سے یہ ہوتا تھا کہ جو دھول اڑتی، جو گرد اڑتی، وہ مسافروں کے چہروں پر، ان کے کپڑوں پر پڑی ہوتی اور نظر آ جاتا کہ یہ بندہ دور سے سفر کر کے آ رہا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں اگلی بات یہ ہے، ایک تو اس کا جو حلیہ تھا وہ بڑا تر و تازہ تھا، دوسرا یہ ہے کہ ہم میں سے اسے جانتا بھی کوئی نہیں تھا، کیونکہ ہوتا یہ ہے یا تو بندہ دور سے سفر کر کے آیا ہو تو اس پر سفر کے اثرات ہوتے ہیں، دھول مٹی پڑی ہوتی ہے، گرد پڑی ہوتی ہے، بالخصوص جن ملکوں میں پولوشن ہوتی ہے۔ آج بھی جو لوگ موٹر سائیکل پر سفر کرتے ہیں جب وہ گھر پہنچتے ہیں تو دھول مٹی ان کے چہرے سے نظر آتی ہے۔ لیکن یہ کیسا بندہ ہے کہ اگر یہ مسافر ہوتا، اگر اس شہر کا نہ ہوتا تو ہم میں سے اسے کوئی جانتا بھی تو ہوتا، لیکن ہم میں سے اسے کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی جو چیز انہوں نے سکھائی وہ یہ تھی کہ بڑے ادب کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے بیٹھے۔ پتہ چلا علم سیکھنے کا سب سے پہلا جو تقاضا ہے وہ ادب ہے، کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے بیٹھے، دو زانوں بیٹھے، اپنے دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر رکھے۔ گویا علم حاصل کرنے سے بھی پہلا جو درجہ ہے وہ ادب کا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اگر آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کسی سے کچھ بھی استفادہ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ادب کریں۔ اگر آپ استاد سے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا احترام کریں، اس کی رسپیکٹ کریں۔ مجھے یاد ہے جب ہم دارالعلوم میں داخل ہوئے تو ہمارے استاد نے سب سے پہلی، استاد محترم نے جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ اگر آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو علم سے متعلقہ ہر چیز کا احترام کریں۔ وہ ایک قلم بھی ہو سکتا ہے، ایک پین ہو سکتا ہے، ایک پیپر ہو سکتا ہے، وہ ایک نوٹ بک ہو سکتی ہے، وہ آپ کے کورس کی اور سلیبس کی بکس ہو سکتی ہیں۔ ان کی رسپیکٹ کیجیے، یہ پاؤں میں پڑے نہ ہو، یہ پھٹی ہوئی نہ ہو، ان کا ایسا حشر نہ ہوا ہو کہ جس سے ان کی بری حالت نظر آتی ہو۔ تو کیا کریں؟ سب سے پہلے ان چیزوں کا احترام کریں جس سے آپ نے علم حاصل کرنا۔ تو حضرت جبریل نے جو سب سے پہلی چیز سکھائی وہ کیا تھی؟ ادب سکھایا، کہ بارگاہ رسالت کا سب سے پہلا جو پروٹوکول ہے وہ ادب ہے۔ بارگاہ رسالت سے فیض یاب ہونے کا سب سے پہلا طریقہ کیا ہے؟ ادب ہے۔ ادب سے سامنے بیٹھے۔ پھر اس کے بعد جو آپ نے پہلا سوال کیا وہ پہلا سوال تھا کہ اسلام کیا ہے۔ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں اسلام عموماً ہمارے احباب جو ہیں وہ ایمان، ایک ایمان ہمیں بول دیتے ہیں، لیکن یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تشریح فرمائی۔ اسلام اپنے لغوی اعتبار سے اس کا مطلب ہوتا ہے سر تسلیم خم کرنا، کسی کے سامنے جھک جانا، لیکن اسلام کا تعلق جو ہے وہ عمل کے ساتھ ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے
کہ تم اللہ کی توحید کی گواہی دو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دو، 5 وقت کی نماز پڑھو، رمضان کے روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اگر تم پر اللہ استطاعت دے تو خانہ کعبہ کا حج کرو۔ تو گویا یہ 5 چیزیں جسے کہا جاتا ہے شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ 5 چیزیں حضور نے کہا یہ اسلام ہے۔ گویا کہ یہ 5 چیزیں اسلام کے ارکان ہیں، اور ارکان اسلام میں سے ہر ایک پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ 5 پلرز ہیں، یہ 5 ستون ہیں جن پر اسلام کی عمارت استوار ہے، اور اسلام میں یہ 5 چیزیں جو ہیں انہی میں سے کسی ایک کا انکار کرنے سے بھی انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ اسی طرح رمضان کے روزے رکھنا، حج کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جس سے اسلام کا، کسی بھی صاحب ایمان کا، صاحب اسلام کے ایمان کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ پریکٹیکل ہے۔ اور اگلا جب حضور نے یہ ارشاد فرمایا تو حضرت جبریل نے جو جواب دیا وہ یہ کہ صدقت، آپ نے درست کہا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم حیران تھے، لوگ تو سوال کرتے ہیں جاننے کے لیے یہ کیسا سائل ہے، یہ کیسا بندہ کوشچن کرنے والا ہے کہ یہ تو جواب بھی دے رہا ہے کہ جی آپ ٹھیک جواب دے رہے ہیں۔ پھر جو حضور سے انہوں نے سوال کیا وہ جو دوسرا سوال تھا وہ تھا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو ایمان لائے اللہ پر، اس کے سارے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور قیامت کے دن پر، اور اچھی بری تقدیر پر۔ گویا کہ ایک ہے پریکٹیکل، ایک ہے تھیوری، ایک ہے فیتھ۔ ایمان کیا ہے؟ فیتھ، انسان کا بلیو۔ تو بلیو سب سے پہلے فیتھ اور بلیو یہ ہونا چاہیے، سب سے پہلے اللہ کی ذات پر انسان کا بلیو ہونا چاہیے کہ خدائے بزرگ و برتر جو ہے وہ ہے، اس نے ہی کائنات کو پیدا کیا ہے، وہی میرا پالن ہار ہے، وہی میرا پروردگار ہے، وہی میرا حاجت روا ہے، وہی میرا مشکل کشا ہے، وہی میرا رازق ہے، وہی میرا مالک ہے، وہی میرا خالق ہے، وہی پروردگار عالم ہے جس نے کائنات ارض و سماوات کو جو ہے وہ تخلیق فرمایا۔ کوئی اس کا شریک نہیں ہے، وہ لا ثانی ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، کوئی اس کا ہم سر نہیں، کوئی اس کا ہم پلہ نہیں، کوئی اس کی اولاد نہیں، کوئی اس کے والدین نہیں، کوئی اس کے رشتہ دار نہیں۔ وہ یکتا و تنہا ہے، اپنی ذات میں بھی اپنی صفات میں بھی، کوئی اس کا ثانی نہیں۔ پھر جو اگلا بلیو ہے وہ اللہ کی ذات پر ایمان لانے کے بعد وہ ملائکہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا۔ ایک ایسی مخلوق جو نہ میل ہیں نہ فیمیل ہیں، ایسی مخلوق کہ جو اس کی تخلیق نور سے ہوئی ہے، ایک ایسی مخلوق جو ایگزسٹ کرتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی ہے، ایک ایسی مخلوق جو انسانی تخلیق سے پہلے پیدا کی گئی ہے، اور وہ اللہ کی جس کارخانہ قدرت کا نظام چلا رہے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں۔ اللہ کریم نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا یفعلون ما یؤمرون، اللہ پاک جو انہیں حکم دیتا ہے وہ کرتے ہیں، نہ سرکشی کا مادہ ان میں ہے، نہ وہ اپنے پروردگار کی بات سے سر منہ انحراف کرتے ہیں۔ تو ان فرشتوں میں سے جو مشہور فرشتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ان میں سے سب سے زیادہ جو مشہور فرشتے ہیں اور سارے ملائکہ کے سردار ہیں وہ حضرت جبریل امین ہیں۔ حضرت جبریل امین کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ پیغام رسانی کرتے، اللہ رب العزت کا پیغام لے کر، اللہ کی وحی لے کر اللہ کے انبیاء اور رسولوں کے پاس جاتے۔ ان کے بعد جو سب سے زیادہ مشہور و معروف فرشتے ہیں وہ حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام وہ فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹی جو ہے وہ رزق کی تقسیم پر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وزیرا یا فی السماء و وزیرا یا فی الارض، حضور نے فرمایا میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں اور 2 وزیر میرے زمین میں ہیں، اور حضور نے فرمایا جو میرے آسمانوں میں وزیر ہیں وہ جبریل اور میکائیل ہیں، اور جو زمین میں میرے وزیر ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بعد تیسرے مشہور فرشتے جو ہیں وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام انسانی روح قبض کرتے ہیں۔ انسان کو جب موت آتی ہے تو حضرت اسرائیل وہ فرشتے ہیں جو انسان کی روح نکالتے ہیں۔ اور چوتھے مشہور فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں کہ جب کائنات جو ہے مٹنے کو جائے گی، جب قیامت آئے گی تو آپ سور پھونکیں گے جس سے یہ ساری کائنات، سور کیا ہے؟ ایک باجے کی، ایک سیٹی کی طرح سی کی آواز ہوگی
جو آہستہ آہستہ بڑھتی جائے گی یہاں تک کہ لوگوں کے دل دہل جائیں گے، لوگوں کے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے اور پھر ساری کائنات مٹ جائے گی، اور پھر اللہ کریم ان پر بھی موت طاری فرمائے گا، اور پھر جب اللہ پاک زندہ فرمائے گا تو سب سے پہلے انہیں زندہ فرمائے گا، اور حضرت اسرافیل پھر سور پھونکیں گے تو کائنات دوبارہ زندہ ہو جائے گی۔ تو یہ 4 مشہور فرشتے ہیں، اس کے علاوہ بھی حاملین عرش فرشتے ہیں ہمارے ساتھ جو کرامن اور کاتبین ہیں، پھر اسی طرح قبر میں منکر و نکیر ہیں، اسی طرح بہت سے فرشتے ہیں، سیاحین ہیں۔ تو ان سب پر یہ انسان کا بلیو ہونا چاہیے کہ یہ سارے کے سارے فرشتے اللہ کی طرف سے ہیں، اور سارے وہی ڈیوٹیاں دیتے ہیں جو اللہ نے ان کے لگا رکھی ہیں۔ پھر جو اگلا سوال اس میں فرشتوں کے بعد ایمان ہے وہ کتابوں پر ہے کہ اس دنیا میں اللہ کی 4 الہامی کتابیں ہیں، اور ان 4 الہامی کتابوں میں جو سب سے پہلے کتاب اتری ہے وہ تورات ہے۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام پر اتری ہے۔ پھر جو ہے وہ اس کے بعد جو اتری وہ زبور ہے جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر اتری۔ پھر اس کے بعد انجیل یا بائبل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتری، اور پھر آخر میں قرآن مجید فرقان حمید جو ہمارے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی۔ گویا یہ وہ 4 کتابیں ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے کہ یہ چاروں کی چاروں اللہ کی طرف سے۔ باقی ساری کتابیں سوائے قرآن مجید فرقان حمید کے ساری کی ساری کتابیں جو ہیں وہ تحریف کا شکار ہو گئیں، ان میں تبدیلیاں کر دی گئیں، لیکن قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کا وہ کلام ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ خود پروردگار عالم نے اٹھایا، لہٰذا یہ قیامت تک ہر قسم کی تحریف سے تبدیلی سے محفوظ رہے گی۔ تو پھر ایمان کیا ہے؟ ان کتابوں پر ایمان لانا، اور کتابوں کے بعد رسولوں پر ایمان لانا۔ اور رسول کیا ہے؟ اللہ نے جتنے بھی انبیاء اور رسول مبعوث کیے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اب تک جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں آئے ہیں وہ سارے کے سارے برحق ہیں، اور وہ سارے اللہ کا پیغام لے کے آئے، اور ان سب کا مذہب سب کا دین ایک ہے، وہ سارے کے سارے اللہ کی توحید اور اپنی نبوت اور رسالت کی دعوت دیتے رہے اس کائنات میں۔ لہٰذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ایمان یہ ہے کہ تو رسولوں پر ایمان لائے، اور رسولوں کے بعد یوم آخرت جو قیامت کا دن ہے، یاد رکھیے جتنے بھی بلیو ہیں ان میں جو سب سے مضبوط ایمان وہ آخرت کے بارے میں، کہ انسان کو اس بات کا یقین ہو کہ ایک دن آنے والا ہے جس دن اس کے اعمال کی باز پرس ہوگی۔ وٹ ایور وی آر سیئنگ، وٹ ایور وی آر ڈوئنگ ول بی پروسیکیوٹڈ۔ ایک دن آئے گا جب ہم سے پوچھا جائے گا ہمارے اقوال و افعال کے بارے میں، ہمارے بولنے، ہمارے کرنے، جو کچھ ہم کرتے ہیں، جو کچھ ہم بولتے ہیں، ان سب کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ راس الحکمت مخافت اللہ، بے شک ساری دانائیوں کی بنیاد اللہ کا خوف ہے، اور وہ اللہ کا خوف کیا ہے کہ انسان کے دل میں یہ ایمان ہو کہ ایک دن آنے والا ہے جس دن مجھ سے میرے اعمال کی باز پرس ہوگی، جس دن مجھ سے پوچھا جائے گا کہ میں نے یہ عمل کیوں کیا۔ اس لیے جب کسی بھی شخص کو، یہ ایک انسانی فطرت ہے، جب انسان کو اس بات کا بتایا جائے کہ آپ یہ جو کر رہے ہیں، آپ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، ایک رقم دی جائے اور کہا جائے آپ جو خرچ کریں گے وہ لکھتے رہیں، چونکہ آپ جو خرچ کریں گے وہ آپ سے پوچھا جائے گا کہ جناب یہ آپ نے رقم کہاں خرچ کی ہے۔ تو وہ بندہ ایک ایک روپیہ، ایک ایک پینی جو ہے وہ سوچ سوچ کے خرچ کرتا ہے، سوچ کے خرچ کرتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے میں نے حساب دینا۔ اسی طرح عقائد میں جو آخرت کا پر عقیدہ ہے کہ جب انسانوں کو قیامت کے دن ان کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ اچھے اعمال ہوں یا برے اعمال ہوں، جب ان کے بارے میں پوچھا جائے گا تو پھر انسان کبھی بھی راہ ہدایت سے، کبھی بھی صراط مستقیم سے، کبھی بھی جو ہے وہ سیدھے راستے سے بھٹکتا نہیں ہے، بلکہ وہ سیدھے راستے پر رہتا ہے اور اپنے آپ کو اس دنیا میں مسافر سمجھتا ہے۔ پھر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ایمان یہ ہے کہ تو ایمان لائے ہر اچھی بری تقدیر پر کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ انسان کو آسانی پہنچے تب بھی وہ اللہ کی طرف سے سمجھے، اگر اس کے لیے مشکل وقت آ جائے تو بھی اس کو اللہ کی طرف سے سمجھے۔ کچھ لوگ اپنی کم علمی کی بنا پر برا وقت کہہ دیتے ہیں، وقت کبھی بھی برا نہیں ہوتا، آسان وقت ہوتا ہے یا مشکل وقت ہوتا ہے۔ تو مشکل وقت بھی آپ کے درجات کو بلند کرنے کے لیے، آپ کے اللہ کی بندگی کے دعویٰ کو جو ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے اور اس کے جو ہے اس کا امتحان لینے کے لیے آتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایمان رہے جب انسان کو اس بات کا پتہ ہو کہ یہ آسانی بھی اللہ کی طرف سے ہے،
تو پھر اس انسان اس آسانی کو اپنے لیے سمیٹتا نہیں ہے بلکہ اس کو بانٹتا ہے. اور اگر اسے یہ پتا ہو کہ یہ مشقت، یہ تکلیف، یہ آزمائش بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے تو پھر اس پر وہ واویلا نہیں کرتا، اس پر شور نہیں مچاتا، اس پر جو ہے وہ شور و غوغا نہیں کرتا، بلکہ اسے اپنے رب کی طرف سے آزمائش سمجھ کر اس پر صبر کرتا ہے. تو یہ صبر کرنا بھی اس کے لیے بلندی درجات کا ذریعہ بنتا ہے. آسانی کا ملنا بھی جب وہ اللہ کی طرف سے سمجھتا ہے اور پروردگار کا شکر ادا کرتا ہے تو اس نعمت کا ملنا بھی اس کے لیے بلندی درجات کا سبب بنتا ہے. اور اگر اللہ اس نعمت کو اس سے واپس لے لے تو نعمت کا چلا جانا اور اس پر صبر کرنا بھی بلندی درجات کا ذریعہ بنتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو جو ہے یہ اس بات کا اذعان رہے کہ ہر اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے، یہ بھی ایمان ہے. تو یہ ایمان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں بیان ارشاد فرمائی. تو اسلام اور ایمان یہ دو باتیں اگر ہم ان کو اگر آسانی سے بیان کریں تو ایمان کیا ہے؟ ایمان تھیوری ہے، فیتھ ہے. اور اسلام کیا ہے؟ اسلام اس کا پریکٹیکل ہے. آپ کا ایمان یہ آپ کا فیتھ اور آپ کا نظریہ ہے، اور اسلام کیا ہے؟ یہ آپ کا پریکٹیکل ہے. اس لیے اس کے بعد جو سوال کیا گیا وہ یہ تھا مل احسان، احسان کیا ہے؟ یہ تیسرا سوال ہے جو حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل امین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. ابھی تو اس کو ڈسکلوز نہیں کیا گیا کہ یہ جبریل ہیں، لیکن انہیں کہا کہ اس شخص نے، اس آنے والے نے حضور سے جو تیسرا سوال کیا وہ تیسرا سوال تھا مل احسان، احسان کیا ہے؟ خواتین و حضرات، احسان اور اگلے جو ان سوالات کے جوابات ہیں اور جو اگلے سوالات ہیں ان پر گفتگو اگلی نشست میں کریں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان طارق محمود جامی کو اجازت دیجیے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.